المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. PP 153 طریقے منہاج قرآن کے زیر انتظام یہ خوبصورت پیغام امام حسین کانفرنس ایک ایسی شخصیت کے گھر پر بپا ہے جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری کی. وہ نوکری جسمانی، عملی، مالی، ہر لحاظ سے جو اپنی بساط پر کر سکتے تھے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے حضور شیخ الاسلام کے ساتھ طریق منہاج القرآن کے اس درخت کی برابری کے لیے اور ہر لحاظ سے ڈٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نوکری کو اپنے تئیں انجام دیا ہے. اور اس نوکری کا اجر ہے کہ ہماری نسبت ان سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. مجھے یاد ہے ان کا انداز طریقہ جو وہ محفل میں بیٹھتے. مرزا حنیف بیگ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میرے محترم ہمارے ناظم اور بڑے پیارے محترم طارق الطاف صاحب سے بات ہوئی. میں جب پہلے آیا تھا تو مرزا صاحب حیات تھے اور میں کہہ رہا تھا وہ کامیاب تو ہے ہی مگر کامیاب ہے. کامیاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اب کم ملتے ہیں، اب ایسے لوگ نہیں ملتے، ان جیسے کامیاب ہیں. میں نے نام لیا کہ کئی لوگ میرے بزرگ، میں نے کہا شیخ رفیع صاحب ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں شیخ اللہ رکھا صاحب نظر نہیں آتے ہمیں. وہ مجھے آج بھی کہا ہے، وہ میں نے اپنے ننیال آنا تو وہ بس پر جاتے تھے، صاحب تو شیخ اللہ رکھا صاحب آجو 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 نہیں تو چل لیجیے، آجو 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 نہیں تو. وہ ایک انداز تھا محبت کا، پیار کا. سارے یہ محبت والے ساتھی بیٹھے ہیں اور میں خوش بخت سمجھتا ہوں، خوش نصیب اور رحمت والے ہیں یہ پوری فیملی. اور مرزا عثمان بیگ بھائی نے اس تسلسل کو آگے جاری رکھا. اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے. یہ وہ نسبتیں ہیں جو نسبتیں سارے رشتے قیامت کے دن کٹ جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. بہن بھائی کا، اولاد کا، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، مگر قرآن کہتا ہے الا المتقین، مگر جن کا رشتہ تقویٰ کی نسبت سے جڑا ہوگا ان کا رشتہ وہاں بھی نہیں ٹوٹے. اور ہمیں جو درس ملا ہے کہ یہ پیغام عشق و محبت اور دین کلی کا پیغام جو توحید الہیہ سے، معرفت عشق محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، اور پھر تعظیم صحابہ سے، اور مودت و محبت اہل بیت اطہار و اکرام سے، اور فکر حسینی کی اس کے اوپر جو علم لگا ہوا ہے جس سے یہ خیر ملی ہے. سبحان اللہ. وہ خیر جو ہے ایسی ہے کہ اس خیر کے صدقے جو اس سنگت میں دنیا میں رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے ذاتی اعمال کو چھپا کر یہی کہتا رہتے ہیں زمانے والے کہ اچھا بندہ تھا، اچھی نسبت والا تھا، اچھی سنگت والا تھا. تو جب یہاں پر اس سنگت کا یہ حال ہے تو پھر حشر رب سے بڑھ کر کوئی ستار العیوب اور غفار الذنوب نہیں ہے. میں یہ سارا وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ شخصیت کا حق ہے اور یہ طریقہ ہمیں حضور شیخ الاسلام سے نصیب ہوا. یہ صاحبان استقامت لوگ ہیں جنہوں نے، اور ان کے سارے گھر والے اس والے سے خوش قسمت ہے کہ انہیں ایسی شخصیت ملی تھی. اور محروم بھی ہیں، اور ایسے لوگ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو اٹھتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے. اور طریق منہاج القرآن
تو ایک سمندر ہے، مگر ایسے گوہر ہمیں کبھی کبھی نظر آتے ہیں جو اوائل پہلی صف میں تھے تو آخر تک پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ آج کتنے میں اپنے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں جن سے ہم نے تحریک کی فکر اور محبت اور ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت، میں محترم اسلم طاہر صاحب تشریف فرما ہے، حاجی ارشد قادری صاحب تشریف فرما ہے، حاجی عبدالخالق صاحب ہیں، حاجی امجد صاحب، طارق الطاف صاحب، اور جتنے ساتھیوں کے نام نہ لے سکا، اور سارے محبت والے آپ جمع ہیں۔ وقت بھی اب خاصا ہو چکا ہے، تو میں آپ کے ذوق کے لیے میں نے 2 آیات اور اپنی نوکری اور حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اور اس شروع کرنے سے قبل اتنی بات جانتا ہوں، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نسبت ایسی شے ہے جو انسان کی حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک فرنش، آپ کسی بھی اعلیٰ کمپنی کی ٹائل لے لیں، ٹائل، اور وہ ٹائل جو ہے آپ اپنے گھر پہ لگائیں، اور اسی قیمت کی ٹائل آپ مسجد جا کے لگا لیں، فرق کیا پڑا ہے؟ نسبت میں اس کا مقام بدل نہیں گیا۔ جو فانی کے گھر میں لگی ہے وہ فانی ہے، اور جو باقی کے گھر میں لگ گئی اللہ کے گھر میں تو اس کو بھی بقا مل گئی۔ اچھا، یہی ٹائل، اسی ٹائل کو آپ بیت المقدس میں لگا دیں تو اس کا مرتبہ نسبت میں پھر اور اعلیٰ چلا، اور اسی ٹائل کو آپ حرم کعبہ میں لگا دیں، اور وہی ٹائل اگر آقا علیہ السلام کے حجر اقدس و مقدس کی قربت میں لگ جائے، مقام بدلا کہ نہ بدلا؟ یاد رکھیں، یہ ایسی نسبت شے ہی ایسی ہے، اس کی وجہ سے مقام بدل جاتا ہے۔ یہ بھی کربلا کے پیغام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اس نسبت کے ساتھ رہے وہ باقی، جو اس نسبت کے خلاف ہو گئے وہ فانی ہو گئی۔ ان کا ذکر تو ہے مگر باقی کر کے نہیں ہے، ان کا ذکر فانی کر کے، اور نشان عبرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ اور اگر یوں کہوں کہ تقویٰ وہ لباس ہے، یا تقویٰ وہ وادی ہے جس کا دروازہ قربت الہیہ سے ملتا ہے، اور وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کی قربت میں لے کے جاتی ہے، تو رب نے کہا جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو انہیں میری تقویٰ یعنی میری قربت مل جاتی ہے، انہیں میری مغفرت مل جاتی ہے، انہیں میری بخشش مل جاتی ہے، انہیں ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، انہیں محبتوں کا سلیقہ مل جاتا ہے، انہیں ادب کا طریقہ مل جاتا ہے، اور انہیں میری نسبت اور محبت کے صدقے میری ذات میں فنائیت مل جاتی ہے، اور جسے میری ذات میں فنائیت مل جاتی ہے پھر وہ مرتا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں بے بلے ہنسی مرنا نہیں اور پیا کوئی اور، یہ اس لیے بات ساری اس محبت اور نسبت کے ساتھ ہے۔ اور یہ شاعر اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں چند شاعر اللہ کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ نسبت نے ان کو کیا مقام دیا۔ قرآن نے کہا، ایک پتھریلی زمین کا ذکر کیا جہاں پر ایک مائی صاحبہ علیہ السلام اللہ علیہ صرف اپنے بیٹے کے پانی کی پیاس میں دوڑی تھی۔ رب کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ ان قدموں کی وجہ سے جو میرے محبوب کی دادی کے قدم ہیں، ان قدموں کی وجہ سے کوئی عبادت نہیں کی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے، کچھ نہیں کیا، صرف اپنے اسماعیل کی پیاس کے لیے تڑپ کر پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ 7 چکر مکمل ہوئے تو رب باری تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ جاری فرمایا، زمزم کا چشمہ، اور زمزم بھی لفظ کہ ابھی آب ہو گیا وادی میں کہاں کہے
کس نے کہے, کس حال میں کہے. اور آج ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی زمزم ہی کہہ رہے ہیں. رب نے ان لفظوں کو بھی محفوظ کروا دیا اور ان لفظوں کو بھی بقا عطا فرمایا. رب نے کہا یہ لفظ بھی ختم نہ ہو. اور ان پہاڑیوں پہ چکر لگائے تو محبوب علیہ السلام پر تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 3000 سال کے بعد محبوب پر جب قرآن اتارا تو قرآن اتار کر جب اس مقام پر آئے سورہ بقرہ میں تو رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. لوگوں یاد رکھو صفا و مروہ صرف پہاڑیاں نہیں ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا. میں نے سورہ الحج کی آیت پڑھی, رب نے کہا اس سے میری قربت, میرا تقوی, میری مغفرت, میری بخشش, میری رحمت, میری عطا ملتی ہے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی تعظیم کرے. جو تعظیم رب جس کی چاہے گا وہ تعظیم کرے گا, رب کی قربت پائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر حضرت حاجرہ کا مدفن ہے؟ حضرت حاجرہ وہاں دفن ہے, صفا مروہ میں تو دفن نہیں. آپ تو شاید سینے کعبہ میں دفن ہے. تو یہاں کیا خاص بات ہوئی؟ رب نے کہا وہ قدم بھی مجھے اتنے متبرک میں نے رکھے ہیں کہ ان قدموں کو نسبت اس جگہ سے ہوئی, وہ جگہ میری نشانی بن گئی. سبحان اللہ. تو یہی سوال ہے کہ جہاں پر نسبت لگ جائے. اچھا اس سے بھی آگے جاتا ہوں, یہ تو بڑی بات ہے نا. یہ ابھی بڑی عید گزری, بڑی عید گزری. یہ جو جانور لیتے ہیں آپ یہ کیا ہے؟ رب نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ قربانی کے بڑے بڑے جانور اللہ کی نشانی ہے. رب نے قرآن میں کہا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. تو یہ تو جانور جو ہے جس کا گوبر, جو گوبر بھی کرتا ہے, جسے جانور کہتے ہیں, جس کے اندر مت نہیں ہم سمجھتے, جب اس کی نسبت بھی رب کی طرف ہو جائے وہ بھی رب کی نشانی بن جاتا ہے. اور اس سے پیار کرنا, اس کو کھانا کھلانا, اس کو بٹھانا, اس کے صفائی کا خیال رکھنا. رب نے کہا یہ سارے میں اجر لکھوں گا کہ یہ نہیں کہوں گا جانور کی اس نے رکھوالی کی, میں کہوں گا میری نشانی کی رکھوالی کی. رب یہ فرما میری نشانی کی اس نے تعظیم کی ہے کیونکہ اس کی نسبت میری طرف ہو گئی. وہ حد, وہ قلائد, وہ سارے میری نسبت والے ہو گئے. وہ جانور, تو اگر جانور نسبت والا ہو تو اس کا عالم یہ ہے. تو جو نشانی اور جو انسان, وہ بشر, وہ شخصیت جو سر تپا رب کی محبت اور معیت میں ایسی نشانی بن جائے کہ اس کا ہر چیز رب کی محبت والی ہو جائے, جو تائبون بھی ہو, جو حامدون بھی ہو, جو سائحون بھی ہو, جو اللہ کی حدود کی حفاظت والا بھی ہو, اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا بھی ہو, جو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا بھی ہو. تو جب انسان اپنے اوپر ایسا بن جائے تو اگر نسبت ہو جائے تو نسبت کی وجہ سے اس کو مقام مل جاتا ہے. تو جو انسان ایسا ہو تو رب اسے کیا مقام عطا فرمائے, اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا. اب آئیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے, کائنات میں سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی نشانی اور دلیل کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے ہونے, رب نے اپنے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کسے بنایا؟ وہ ذات مصطفیٰ, بے شک آقا علیہ السلام کی ذات حضور سے. اس لیے ہم آقا علیہ السلام کے جانور سے جو حضور جس پر سواری فرمائے اور اس سواری سے جو مٹی اٹھے, اس مٹی سے بھی ہم اپنے آنکھوں کو سرما بنانا اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہم وہ چیز جس کی نسبت حضور سے ہو جائے, وہ کپڑا ہو تو جیسا کپڑا کوئی نہیں, وہ جانور ہو تو دلدل کوئی نہیں. دلدل حضور علیہ السلام کا خچر تھا, وہ بھی عاشق تھا حضور کا. غدبہ حضور کی اونٹنی جس پر سیدہ کائنات سوار ہو کر جنت میں جائیں گی, وہ جیسی اونٹنی کوئی نہیں, قصبہ جیسی اونٹنی کوئی نہیں جو ہجرت مدینہ کے راستے میں سیدہ صدیقہ اکبر حضور کی نہیں خریدی. یہ میں ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ جسم وہ لکڑی عصا
جس چیز کی نسبت حتیٰ کہ رب نے محبوب سے کروایا، محبوب زمانہ بھی اس جیسا کوئی نہیں جس میں تو ہے. واہ 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 واہ. اس لیے رب نے کہا بالعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، واہ. ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو تجھے مان لے، جو تجھ پر ایمان لے آئے، جو تیرا غلام ہو جائے، جو تجھے اپنا سب کچھ مان لے، محبوب وہ نہیں. باقی سارے خسارے میں ہیں مگر زمانے تیرے کی قسم. اور حضور نے بھی فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میں ہوں. ہاں سبحان اللہ. آقا اسلام نے بات فرمائی. تو جس کی نسبت حضور سے ایسی ہو جائے تو یہ تو ہے نسبت اشیاء، اور جس کی نسبت خون کی ہو، جس کی نسبت روحانی صرف نہ ہو، نسبت جسمانی بھی میرے آقا سے ہو، نسبت نسبی بھی میرے مصطفیٰ سے ہو، اور نسبت خون بھی میرے حضور السلام کا ہو، تو اس نسبت کا اور رب کی نشانی ہونے کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اگر آقا علیہ السلام رب کے محبوب ہیں تو وہ جو حضور کے محبوب ہیں ان کی محبت کا عالم اور ان کی چاہت کا عالم، جن کی تربیت کیوں کی جا رہی ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو پتہ لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ باندیاں آئی ہیں اور چاہتے ہیں تو حضور دے دیتے. آقا علیہ السلام نے پتہ کیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچی، پہلے گزر گئی، پھر آئیں، پھر گزری، پھر آئیں، پھر پوچھا ابو جی وہ جو معاملہ ہے، وہ باندیاں آئی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ ان میں سے کو مجھے بھی عطا ہو جائے. سارا دن اپنے ہاتھوں سے میں چکی پیستی ہوں، ابو جی میں سارا کام کرتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں، رب کی بارگاہ میں بھی جھکنا ہوتا ہے تو تھک جاتی ہوں، اور یہ دیکھیں نا ہاتھ میں میرے کیسے نشان پڑ گئے ہیں. آقا علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام تربیت کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، باندھی تو نہیں دوں گا مگر طریقہ اور وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کرنا تمہیں تھکن نہیں ہوا کرے. کیا وجہ تھی؟ حضور چاہتے تھے کہ جس گود میں فاطمہ پلی ہے اس کی خیر جو فاطمہ کو ملی ہے وہی حسن و حسین کو ملے، حسنین کریمین کو ملے. یہ وجہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمائے، اس مقام سے بڑھ کر کیا مقام ہے کہ رب کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کی بندگی نہیں کرتا، مگر ایک کام جب سے تب سے کر رہا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اب فرشتوں کا بھیجنا تو دعا ہوتا ہے، رب کا صلوات بھیجنا، صلوات کے بڑے معنی، درود کا معنی، رحمت کا معنی، ذکر کا معنی، ذکر کو بڑھانے کا معنی، سکون بھیجنے کا معنی. رب نے فرمایا ساری چیزیں کرتا ہوں. رب اور ذکر کرنا، رب ذکر کرتا ہے جس کا ذاکر خود خدا ہے، اور رب کے محبوب جو ہوئے اس لیے رب ذاکر بنا. تو جب آل کی بات آئی تو رب باری تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور کثرت و ادب کے ساتھ سلام بھیجو. اب صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے محبوب حضور ہیں تو حضور نے کنہیں محبوب رکھا؟ رب نے اپنے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر جوڑ کے رکھا، اور رب کس کا ذاکر ہوا، اور حضور کن کا ذکر کرتے ہیں، اور حضور کن کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں. آقا علیہ السلام نے رب سے پوچھا تو نہیں مالک ایسا کر لوں؟ جبریل امین بھی نہیں آئے کہ جبریل تم بتاؤ کہ ایسا کر لوں. رب کا کیا مرضی اور منشا میرے مالک کریم کا ہے. اللہ آقا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ سلام بھیجنا تو ہم جانتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو درود بھیج کس پر؟ میرے محبوب مصطفیٰ پر اور آل محمد پر. وہی منقطع تو نہیں ہوئی تھی،
کہ رب باری تعالیٰ کہہ سکتا تھا حبیب میں نے تو تیری بات کی تھی، محبوب تیری بات کی تھی، تو نے آل کا بھی ذکر کر دیا، محبوب پہلے اپنی بات کر، ہم نے آل کی بات تو کی نہیں۔ رب نے بھی کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر وہ میرے محبوب ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے محبوب ہیں تو آل مصطفیٰ کی محبوب ہے، اور میں اپنے ذکر کو چھوڑتا نہیں تو حضور میرا مصطفیٰ میرا محبوب میری اپنی آل کے ذکر کو، اپنی آل کے ذکر کو کیسے چھوڑے؟ اس لیے آل کو جوڑ کے رکھا، اور بات یہاں تک نہیں چھوڑی، آگے فرمایا وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم پر بھی اور ان کی آل پر بھی۔ مالک کہا اگر آل کا ذکر آ گیا تو کافی تھا، کہا ابراہیم و آل ابراہیم کا ذکر کر کر میں نے اپنے حسب کی بات کر دی، اور آل محمد کی بات کر کے میں نے اپنے نسب کی بات کر دی۔ نہ وہاں کمی ہے نہ یہاں کمی ہے، کافروں پر تو درود نہیں بھیجا جاتا، واہ واہ کیا بات، نہیں بھیجا جاتا، اور بھیجنے والی ذات مصطفیٰ، اور کہنے والی کہ اللہ امت تو، اللہ اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج، تو ان پر تو درود نہیں بھیجا جاتا۔ اس لیے نہ حضور کے حسب میں کوئی کافر ہے، نسب کو ہے ہی پاک، اس کی وجہ حضور یا رسول اللہ، یا علی مولا مشکل علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی۔ جی جی عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا؟ نہیں ہے، واہ واہ ماں کے دوہل کہہ رہا ہوں، نہیں ہے۔ اس پر ایک ہی آیت دے دیتا ہوں، یہ یاد رکھ لیں، یہ آیت کریمہ ساری چیزوں کو پورا کر دے گی۔ رب اپنا طریقہ اور اپنی سنت بدلا نہیں کرتا۔ واہ پہلے میں دنیاوی مثال دیتا ہوں، اس پانی کے برتن میں یہ جس میں ہم نے دودھ ڈالنا ہو تو گندے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں، رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کو کیسے بھیجتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ برتن میں اپنے محبوب کو کیسے بھیج سکتا؟ پہلی بات، اب اس پر میں قرآن کا نص قطعی سے دے رہا ہوں، اس کی تو توڑ نہیں کر سکتا، توڑ کرے گا تو پھر وہ توڑ والا ہوگا، وہ توڑنے والا ہوگا، وہ ادھر والا نہیں ہوگا۔ قرآن میں رب نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ کائنات کا سب سے بڑا پاک کون ہے؟ واہ 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 سب سے بڑا کون پاک ہے؟ واہ 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 اسے پاک بنایا ہے، واہ واہ، اور اس پاک کی وجہ سے رب نے محبوب کے حسب کو بھی پاک رکھا ہے، سبحان اللہ، اور اسی وجہ سے رب نے مصطفیٰ کے نسب کو بھی پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اس میں، اس لیے وہ پاک ہیں، ان کا نسب بھی پاک ہے اور ان کا حسب بھی پاک ہے۔ اور اگر کسی کو شک پڑے، میں دنیاوی مثال دے دیتا ہوں، یہ جو مٹی نہیں ہوتی، ایک مٹی ہوتی ہے جس سے برتن بنتے ہیں، ہے مٹی، ایک مٹی وہ ہوتی ہے جو اسی سے چینی کے برتن بنتے ہیں، وہ بھی مٹی، اور ایک مٹی وہ ہے جس سے شیشے کے برتن بنتے ہیں، وہ بھی مٹی، اور ایک مٹی وہ ہے جس سے اینک بنتی ہے، وہ بھی مٹی۔ زمین والی مٹی آنکھوں میں جائے تو نظر آنا بند، اور اسی مٹی کو پیوریفیکیشن کر دی جائے، اینک بن جائے تو نظر آنا شروع۔ تو یہ مٹی مٹی کا فرق ہے۔ یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر اپنے آپ کو نہ تو حضور پر قیاس کرو، نہ حضور کی آل پر قیاس کرو۔ حضور کی آل بھی سب سے جدا ہے، اور یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ سیدی اعلی حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کا۔ واہ 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 واہ،
ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، آج شہید اعلی حضرت کا نام لے کر سبحان اللہ، ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، ادھر آؤ ہم بتاتے ہیں ہاں ہاں، ہم عنایت القرآن والوں کا کیا عقیدہ واہ واہ، حضرت کے ساتھ عقیدت کیا ہے، واہ 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 واہ، ہمیں شگردی ملی ہے نسباً ان سے، واہ واہ، ہم پوتے شاگرد ہیں ان کے، اب وقت نہیں اس پر پھر کبھی موقع ملا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ واہ، محبت کے ساتھ یہ بات پیش کر رہا ہوں، ہم اختلاف رائے لڑائی کے انداز میں بات نہیں کرتے، ہم تو چاہت سے بتا رہے ہیں کہ اس عقیدے سے نہ ہٹو، اس عقیدے سے نہ ہٹو۔ یہ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کو مقام عطا کیا ہے کہ نسبت کی وجہ سے محبوب کے حسب کو بھی اعلیٰ رکھا ہے کہ کوئی ان کے جد پر بات نہ کرے، اور اس لیے محبوب علیہ السلام کے نسب کو بھی اعلیٰ رکھا ہے، اس لیے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ صرف اور صرف اس جملے میں اتنا پیار ہے نا، اسے انما کا مزہ آتا ہے نا ترجمے کا، صرف اور صرف ترجمہ یہی ہے، بس اس کے آگے اسے کہتے ہیں کلمہ حصر، سراؤنڈ کر دیا، بند کر دیا ہے، رب نے کہا اس سے آگے نہیں، یرید اللہ، پھر آگے کا میرا ارادہ ہے، واہ واہ میں نے کہا ہے، واہ واہ، اللہ کا ارادہ ہے، تو جو جس کا ارادہ اللہ کرے، جس کو اللہ چاہے اسے کون نیچے کر سکتا ہے، اور پھر اللہ یہی کہہ دیتا کہ انما یرید اللہ اہل البیت، سادہ کہتا کہ اللہ چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کو، مگر یہ نہیں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نبی کے گھر والوں کو ہر طرح کے رجس سے پاک کر دے، ہر طرح کی نجاست سے، اور رجس کے معنی یہ رجا، رجس تین ہم معنی لفظ ہیں جس میں متزلزل ہو جانا، ڈگمگا جانا، ہل جانا، پریشان ہو جانا، رب نے کہا میں نے یہ سارے لے لیا، ان سے اپنے محبوب کی آل کو پاک کر دیا، ڈر جانا بھی عیب ہے، خوفزدہ ہو جانا بھی عیب ہے، جھک جانا بھی عیب ہے، اور لالچ آ جانا بھی عیب ہے، جتنے رذائل اخلاق ہیں وہ سارے ہی عیب ہیں، وہ بددیانتی آ جائے، وہ چشم پوشی آ جائے، وہ حق کو چھپانا آ جائے، وہ حق سے منہ موڑنا آ جائے، وہ جان بچانا ہو، میدان جنگ کے اندر جان بچا کر نکل جانا ہو، ساری باتیں آ گئی، رب نے کہا میں نے تو اپنے نبی کی آل کو اس سے پاک کر دیا، کیوں؟ اس سے آگے کہا پاک نہیں کیا صرف وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کیا ہے کہ پاکی بھی ان سے پاک ہونا سیکھتی ہے، پاکی بھی ان سے پاک ہونا سیکھتی ہے، ایسا پاک کر دیا، واہ واہ، مفعول مطلق رب دو دفعہ ہے وَيُطَّهِّرَكُمْ، کافی تھا، پہلی کافی تھا کہہ دیا کہ سب سے پاک کر دیا، رب نے کہا نہیں ابھی نہیں، محبوب کی ابھی کوئی بات رہ نہ جائے، تسلی ترین میں کر رب کر رہا کہ میں ذرا تسلی اور کر دیتا ہوں، کسی کے ذہن میں شک رہے ہی نہ، وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کیا ہے کہ اور ناپاک ہو جائے تو پاک ہونا پڑتا ہے، یہ حالت جنابت میں بھی ہو تو پاک ہو، اس لیے ہم کوئی کہ اتنی بڑی بات میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا بھائی، فتویٰ نہیں لگانا، میں حضور کی حدیث دے رہا ہوں، ترمذی شریف کی، حضور نے فرمایا تھا اے علی جو حالت جنابت میں ہو تجھے بھی اجازت ہے آنے کی اور مجھے بھی اجازت ہے، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بات مولا علی مرتضیٰ کو آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد یہ آ گیا یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری و غیرہ، میرے علاوہ تیرے علاوہ جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو علی نہ میرے علاوہ تیرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، تو بھی آ سکتا ہے اور میں بھی آ سکتا ہوں، واہ واہ، یہی بات سیدہ فاطمہ زہرا کو سیدہ سلام علیہ، ان میں عورتیں مسجد کا قرآن نماز ہی نہیں پڑھ سکتی، ایسے دن آ جاتے ہیں، تو کہا کہ نہیں وہ عورتوں کے لیے بات ہے، سیدہ فاطمہ کے لیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ محبتوں کا حال ہے، اور پھر اس میں جو لوگ جن کی امت میں لوگ خود شاعر اللہ ہو جائیں،
اللہ ان اولیاء اللہ کی آیتیں پڑھنے والوں، واہ واہ واہ، ان سے بڑا بھی کوئی ولی اور مقرب ہے حضور کے؟ ارے واہ واہ، تو وہ شاعر اللہ ہو جائیں کہ ان کی تربت کو ہاتھ لگانا، ان کی تربت کی نسبت رکھنا، ان کی تربت پر بیٹھنا، ان کی تربت سے پیار کرنا، وہ ہمارا مقصد ہو جائے تو وہ خالی نہیں رہتا۔ تو یہ حضور کی امت کے اولیاء کا حال ہے جو حضور کے اولیاء ہیں، یعنی امت میں جو حضور کے قریب ہیں وہ یہ تو جو ہیں ہی حضور کے اولیاء یعنی حضور کی قربت والے، ان کو کیا کیا مقام عطا ہوا ہوگا اور کیا کیا قربتیں عطا ہوئی ہوگی، کیا کیا عبادات عطا ہوئی ہوگی۔ میں ایک ایک نقشہ کھینچتا ہوں، صرف میں زیادہ روایات کی طرف جانے کے بجائے ایک ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مولا علی مرتضیٰ صرف اس لیے شان والے ہو گئے کہ ان کو آقا علیہ السلام نے شان عطا کی؟ بے شک اس وجہ سے ہیں، مگر وہ اس قابل بھی ہیں۔ کیسے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی بھی ہیں اور مولا علی کی بڑی قربت والے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا بتاؤ مولا علی کی راتیں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ جب رات عشاء کا وقت ختم ہو جاتا، عشاء ہو جاتی، لوگ سو جاتے اور تہجد کا وقت رات کا اندھیرا چھاتا تو مولا علی مرتضیٰ اپنے آپ کو مسجد کے محراب میں اس طرح اندھیرے میں گم کر لیتے اور گم کر کے اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی خشیت میں یوں تڑپتے، یوں روتے، یوں بھڑکتے۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو جس طرح کوئی زہریلا سانپ کسی کو ڈنک مارے اور کوئی زہریلا بچھو کسی کو ڈنک مارے تو اس کے زخم سے کوئی جب کراہتا ہے، مولا علی مرتضیٰ ساری ساری رات اپنے مالک سے یوں مناجات کرتے۔ قرآن نے کہا تھا میرے والے کون ہیں؟ کہتا تھا جافا جنوبہم عن المضاجع، کہتے جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں دنیا تیرا علی سے کیا کام، تو کسے دھوکہ دینے آئی؟ جا علی نے تجھے 3 طلاقیں دی، تجھے طلاق دیتا ہے، تیری کشائش، تیرا منافع بھی تھوڑا، تیرا سامان بھی فانی، میں نے اس سے رابطہ کر لیا ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ یہ مولا علی مرتضیٰ ہے۔ اور سیدہ کائنات جو ساری ساری رات سردیوں کی اخبستہ لمبی راتوں کے اندر عبادت کرتی تو آپ کی آنکھوں میں ایسی تڑپ آ جاتی جب بلال حبشی اذان بلند کرتے تو شکوہ محبت الہیہ میں کہتی مالک میرے اللہ راتیں اتنی چھوٹی کہ تیری فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ لوگوں یہ ایسے مقام ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ کیوں کہا؟ بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ تم میری بیٹی ہو، حالانکہ یہ فرامین تو جاری ہو چکے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر کہا فاطمہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم میری بیٹی ہو، قبر میں خیال رکھ کر تیاری کر کے آئے۔ یہ باتیں حضور کیا بتا رہے ہیں؟ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام تلقین امت کر رہے ہیں، یہ امت کی تلقین ہے، ورنہ جنتیوں کو جنت تو مل چکی ہے، وہ تو جنتوں کے مالک ہیں۔ یہ مولا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اور حسنین کریمین کی کیا بات بتاؤ، جو تربیت یا غوش مصطفیٰ، کیا انہیں شغف ذوق سجدہ نہیں ہوگا؟ انہیں شوق عبادت نہیں ہوگا؟ انہیں دین کی طلب کا پتہ نہیں ہوگا؟ انہیں دین کلی کی خیرات نہیں ملی ہوگی؟ جن کے بابا باب العلم ہیں، جن کے نانا خود شہر علم ہیں، تو پھر وہ علم کی خیرات انہیں کیا ملی ہوگی؟ اور ایسے ہی حضور کہہ رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو سمجھ لگتا ہے کہ امام علی مقام حضور سے ہیں، ان کی نسل ہیں، نواسے ہیں، مگر یہ کیا کہہ دیا میرے آقا نے کہ میں بھی حسین سے ہوں؟ آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا جو کچھ حسین سے صادر ہوگا، وہ بات ہو، وہ قول ہو، وہ صفات ہو، وہ امانت ہو، وہ دیانت ہو، وہ جو چیز صادر ہوگی یہ نہ سمجھنا وہ حسین کی ہے، اصل میں اس سارے کا حسین اس سے
نکلنے والے چشمے اور دریا اور رحمتوں کے سمندر ہیں. یہ سارا کچھ مجھ سے نکل رہا ہے. اس کی اصل میں ہوں اور یہ حسین میری کھڑا ہے. وہ شکل میں آ جائے, وہ علم میں آ جائے, وہ حسن میں آ جائے, وہ جمال میں آ جائے, وہ کمال میں آ جائے, وہ علم میں آ جائے, وہ حلم میں آ جائے, وہ کچھ جس میں آ جائے. فرمایا سب کچھ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کا معنی ہی یہی ہے کہ لوگوں جس بھی مقام پر دیکھنا تو حسین کو کھڑے دیکھنا, تو صرف حسین کو نہ دیکھنا, یہ بھی دیکھنا کہ میں ہی ہوں. یعنی شبیہ مصطفیٰ, یہ شبیہ مصطفیٰ, یہ شاعر کی یہ پہچان, یہ مقام ان کا. اور آقا علیہ السلام جن کے لیے ارشاد فرما اللہم انی احبہما فاحبہما, مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کرتا ہے. آپ دعا کا انداز تو دیکھیں, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کرتا. اور اگلا جملہ عاشقوں کے لیے, آپ کے لیے فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتا. یہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث مقدسہ ہے. اور سیدہ کائنات پر بات اختتام کرتے ہوئے مضمون کو ختم کرتا ہوں بس, اور موڑ دیتا ہوں کربلا کی طرف. بس اس بات کے ساتھ آقا سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی علی و فاطمہ والحسن والحسین, فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. بس اس پر ہی کربلا کو سمجھ لو. فرمایا مولا علی المرتضیٰ کے لیے, سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے, حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے, فرمایا میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے, اور میری اس سے صلح ہے جو تم سے صلح کرے. یہ مقام آقا علیہ السلام میں ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا 3770. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس سے اعلان جنگ, میرا جو تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہے, اور میرا اس کے ساتھ صلح ہے, میری صلح ہے کہ تم سے صلح کرتا. اب 61 ہجری کا موقع آتا ہے اور یزید بدبخت جو ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے. آج بہت سے طبقات یزید کو بچانا چاہتے ہیں, اور مجھے ایک حیرت ہوئی, میں نے کئی جنہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید ہی یزید کے طرفدار ہوں گے, میں نے کئی لوگوں کو سنا دوسرے مسالک کے, میں نے ان کو یزید کے خلاف بولتے دیکھا, اور میں تڑپ گیا کئی ان لوگوں کا جن کا ہے ہی علی کے در سے سب کچھ, کہ وہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بچانا چاہتے ہیں, کبھی طریقہ والا دیتے ہیں, کبھی طریقوں پکڑ لیتے ہیں, کبھی فلاں کو کہتے چپ رہو بچا لو. کیوں بچائیں؟ حسین پاک سے بڑا بھی حق والا کوئی ہے نہیں. حضور نے اسی لیے تو کہا تھا کہ جہاں بھی یہ ہوں گے دیکھنا, حق اگر پہچاننا مشکل ہو جائے, جہاں یہ تمہیں نظر آ جائے سمجھ لینا حق وہی ہے, کہیں ادھر نہ جانا. آیت تطہیر اسی لیے کہا, اسی لیے دی ہے. حضور نے ان کو اسی لیے بتایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ نہیں ادھر ادھر ہونے والے, یہ نہیں بھٹکنے والے, یہ وجہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری امت میں جو سب سے پہلے شخص رکھنا ڈالے گا فَيُقَالَ لَهُ يَزِيدُ, اسے یزید کہا جائے گا, یزید کہا جائے گا. جو آقا علیہ السلام کی نسبت والی چیز کی بے حرمتی کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یزید. یہ بھی پیاری بات ہے, گستاخ کہتے ہیں نا. بولیے جو حضور کی بارگاہ کا ادب نہ کرے, احترام نہ کرے, حضور کی چیز والے بات میں سے حیا نہ آئے کہ کیسے بات کرتی ہے, جو حضور کے علم کو اپنے علم جیسا سمجھنے لگ پڑے اور حضور کی بات کی طرف سمجھے, ہم اسے بے حیا سمجھتے ہیں. اور جو شخص حضور کی آل کا حیا نہ کرے, جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جو اس سے بھی بڑی بات, وہ تو شے تھی اور یہ حضور کا خون ہے, حضور کی تصویر ہے, حضور کی محبت والے, حضور جن سے ٹھنڈک پاتے, جن کے ہنسنے سے حضور مسکرا پڑے, جنہیں آقا علیہ السلام اپنی زبان چشمائے, جنہیں آقا علیہ السلام اپنے سینوں پر کھلائے, جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سواری کروائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے امام علی مقام سے یہ کام کیا اور ظلم کیا اور یہ جو ستم ڈھایا, کیا انہوں نے صرف امام علی مقام کے لیے ظلم ڈھایا؟
نہیں، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے آقا، اور پھر اگلی بات، یہ شاعر اللہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام صرف شاعر اللہ بھی ہیں اور حضور کی بوسہ گاہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجر اسود کو چومنے والوں اور تڑپ تڑپ کے وہاں پر چومنے والوں، اس پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ فاروق اعظم نے بتایا تھا اس لیے چومتا ہوں، نہ تجھے نہ تو کف نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر عمر اس لیے چومتا ہے کہ تجھے لب مصطفیٰ لگے۔ تو حسین نے سنا، حضور نے کہا کیسے کیسے چوما ہے، کیسے پیار کیا ہے اسے۔ کوئی ان کو تکلیف دے، کوئی ان کو اذیت پہنچائے، کوئی ان کو دکھ دینا چاہے، کوئی ان کو بھوکا رکھے، کوئی ان کو پیاسا رکھے، کوئی ان کو دھوپوں میں کھڑا رکھے، کوئی ان کو اپنے درباروں میں قیدیوں کی مانند رکھنے کی کوشش کرے، تو اس نے کتنی بڑی بے حرمتی کر دی۔ اس بدبخت نے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے، یزید کے دربار میں جب امام علی مقام کا سر اقدس تھا اور وہ چھڑی لگاتا تھا، حضور کے صحابی موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے اور کہا یزید بدبخت اپنی چھڑی ہٹا، میں نے لبوں کو، لب مصطفیٰ کو ان لبوں سے لگتے دیکھا، تو اس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ کون ہے جس کا باغی کا سچ بتاؤ؟ کہا یہ حسین ابن علی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے نواسے، ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ فرمایا تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کیا؟ ہمارے پاس داؤد علیہ السلام کی آل سے شخص ہے، ہم نے اس کا ابھی بھی ان کی آل کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کی آل سے ہے۔ ہمارے پاس داؤد علیہ السلام کی سواری کا پائیدان موجود ہے، ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی بے ادبی اور بے تعظیمی نہیں ہونے دینی۔ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو ہی شہید کر دیا۔ یہ عالم ہے، اور اس کو بچانے والے میں قرآن کی آیت دیتا ہوں، اور بلکہ قرآن کی آیت دینے سے قبل فتویٰ سنا دیتا ہوں، بس بات ختم کر۔ میں اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں۔ اب مجھے کئی ساتھی ہمیں کہتے ہیں واقعات پر اللہ کی قسم نہیں سنائے جاتے، کیسے بتاؤں؟ میری تو زبان کانپتی ہے، کیا بتاؤں؟ میں نے سید زادے سے پوچھا آپ بتائیں، ایک ہی جملے نے مجھے پارا پارا کر دیا۔ کہنے لگے بیٹا پوری انبیاء کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ نے کبھی کسی نبی کی بیٹی کی چادر کو اترنے نہیں دیا۔ یہ آزمائش بھی آل رسول پر کربلا میں ہم بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اولاد والے ہیں، بیٹے نا ہمارے ساتھ کوئی ایسا سوچ بھی جائے تو اوپر کیا بیتتی ہے۔ اور حضور کی آل بے شک ان کا مقام پھر وہ جو پایا وہ اسی لیے پا گیا۔ میں یہاں پر آپ کو حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سنا رہا ہوں، اس لیے خاص طور پر امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سنا رہا ہوں کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے، رفع دین کرتے۔ ہم منہاج القرآن والوں نے یہ بات ہمیں یہی بتائی، محبت والی ہمیں بتایا کہ ہر طریقہ نماز سے رب کو پیار کا، ہر ادائے مصطفیٰ سے، اس لیے ہر طریقہ نماز زندہ رکھا اس نے، اور قیامت تک زندہ رہنا۔ ہم نہ چھیڑتے ہیں نہ کسی کو، نہ چھوڑتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی پوچھے ادھیوں کا طریقہ درست ہے یا دوسروں کا، پھر میں کسی کو اسلام سے نکالے بغیر علمی انداز میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ بے شک کیا علمی انداز میں محفوظ رکھتا ہوں۔ وہ کفر و اسلام کا مسئلہ میں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کو بھی استقامت لگتا ہے مولا حسین کی خیر سے ہم ترتیب پہ نہیں جا رہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا ان کے بیٹے، اور اس کو روایت کیا علامہ ابن جوزی جن کے قلم سے کوئی نہیں بچتا، وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں المعتمد فی الاصول کتاب کے اندر کہ صالح بن احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا ابو جی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم یزید کے طرفدار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا اور وہ یزید کا ساتھ دے؟
یہ امام احمد بن حنبل کا قول بتا رہا ہوں. فرمایا اور اس پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی. ان کے بیٹے نے حیرت سے پوچھا ابا جی یزید پر لعنت قرآن میں آئی ہے, کہاں لکھا ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضور وہ امام علی مقام کا قرابت دار تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ جو بچاتے ہیں ان کے لیے آیت وہ بالکل پرفیکٹ آیت حضرت امام احمد بن حنبل نے پڑھی سورہ محمد کی. فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا تم سے یہی توقع تھی اگر تمہیں حکومت حاصل ہو جائے تو تم زمین پر فساد برپا کرو گے اور اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو رشتہ داری کو توڑ ڈالو گے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے اور فرمایا ان کو بہرا کر دیا ہے, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو کیا قتل سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہے؟ اگر قرابت دار تھا تو اس نے کیا سلوک کیا؟ کیسی قرابت؟ کوئی قربت نہیں بنتی, کوئی قربت نہیں ہے. ہم ایسی قربت کو نہیں مانتے جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو, اور جو مرجع ایمان کو ہلائے اس کا ایمان باقی رہتا ہے. جو مرکز ایمان کو تکلیف پہنچائے, جو مرکز محبت کو تکلیف پہنچائے, جو مرکز عشق کو تکلیف پہنچائے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قبلہ حضور فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہے, اس پر دنیا پر بھی لعنت, اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے, عذاب مہینہ. اور یہ عذاب مہین ہے ہی کافروں کے لیے, یہ آئے ہی ان کے لیے, آتا ہی ان کے لیے. یہ یزید ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں منامی بات کرتا ہوں, بس ختم کر دیں. باتیں تو پھر بہت ساری ہوتی ہیں, رہا نہیں جاتا. اب میرا تعلق وہاں سے جہاں سودا ختم نہیں ہوتا, کیا کریں. جتنے بیٹھے ہیں آپ ساتھیوں کو پتہ ہے ہر دوسرے تیسری پروگرام میں کوشش یہی ہوتی ہے مضمون بدل کر کوئی آ جائے اور ایسے ہی مالک کر دیتے ہیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اور منامی بات یہ دینا چاہتا ہوں کہ خواب میں ایک شخص آیا لوگوں کے پاس, اس سے تارکول کی بو آتی تھی, تارکول کی بو. پوچھا لوگوں نے تو تارکول بیچتا؟ اس نے کہا نہیں میں تارکول نہیں بیچتا, اصل میں ماجرا یہ ہے کہ عاشورہ کے دن میں میں نے یزیدی لشکر کو میخیں بیچتا تھا, میں نے ان سے میخیں بیچی تھی. تو میں نے اسی وقت خواب میں رات کو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام حوض کوثر پر ہیں, مولا علی المرتضیٰ ہیں اور وہاں عاشقوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, سبھی حوض کوثر سے پیالے پی رہے ہیں, سبھی حوض کوثر سے پیالے پی رہے ہیں. اور میں نے حضور کی طرف کہا یا رسول اللہ میری طرف بھی کوئی نظر ہو جائے, مجھے بھی پیالہ. حضور نے رخ موڑ لیا, مجھ سے رخ موڑ لیا. مجھے یزید کا ساتھ دیتے ہیں, تم نے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر تمہیں روحانیت, تصوف, اولیاء, طریقت کا ذرا سا بھی حیا ہے تو جن کے در سے ملتا ہے ان سے بے وفائی نہیں کرتے. واہ واہ. حق والے وہی ہیں جو اپنے احسان والوں کے احسان کا چرچا کرتے ہیں. جملہ عجیب لگے گا, میراثی وہی اچھا جو اپنی چودھریوں کی بات کرے. واہ واہ. جملہ عجیب ضرور لگے گا مگر میراثی وہی خاندانی ہوتا ہے جو اپنی چودھریوں کی بات کرے. مہربانی ہے ان کی, انہیں نوکروں کی کمی نہیں ہے, ہم سے نوکری لے رہے ہیں. مولا علی المرتضیٰ کہنے لگے, آقا نے کہا کیا تم حسین کے قاتلوں کی مددگاروں میں سے نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو بس میخیں بیچی تھی. کہا تم ان کے ساتھ تھے نا, علی سے پلاؤ, علی سے پلاؤ. تو مولا علی المرتضیٰ نے مجھے تارکول کا بڑا پیالہ پلایا اور پلا کر پھر میں اٹھا تو مجھ سے تارکول ہی نکلتا تھا. پھر اس کے بعد وہ تو ختم ہو گیا مگر بو نہ گئی. جن کی بو اس طرح ختم نہ ہو, جو ان سے صرف میخیں بیچے, بس اس طرف منہ نہ کرو, اس کی طرف منہ نہ کرو, منہ ان کی طرف کرو جن کی طرف میرے مصطفیٰ رخ کیے ہوئے.
बेदम यही तो पांच हैं मकसूद محمد क्या शेर है बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली आए इसी पैगाम को तेरी के नाली कुरान बपा करती रहती है वो मोहब्बत की सूरत में मोहब्बत की सूरत में अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्ला अल बलाग